بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عبدالباسط. السلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. چلیے جی، 12 سال کے عرصے کے بعد جب یہ پہلی دفعہ فائل ہوا، صدر آصف زرداری نے یہ پٹیشن فائل کی، ریویو کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے معاملے میں کہ جو ان کو پھانسی دی گئی تھی محمد خان قصوری کے مرڈر کے حوالے سے. تو اس ٹرائل کو دوبارہ چلایا جائے اور بھٹو صاحب کو ایکوٹ کیا جائے. پرسوں سپریم کورٹ نے 9 ممبر بینچ تھا اور اس میں چیف جسٹس اس کو ہیڈ بھی کر رہے تھے. تو انہوں نے اپنا ایک مختصر فیصلہ سنا دیا کہ جی بھٹو صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں ملا. لیکن یہ بات کر کے انہوں نے ختم کر دی. یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو ایکوٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ ضرور کہا کہ بھٹو صاحب کو جسٹ اور فیئر ٹرائل نہیں مل پایا، جو کانسٹیٹیوشن میں یا ہمارے قوانین کے مطابق نہیں مل پایا. تو چلیے، اس پہ پیپلز پارٹی بہت خوش ہے اور ایک لحاظ سے اچھا ہی ہوا کہ ایک معاملہ ہمارے پیچھے چلا گیا. لیکن میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کچھ ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز یہ بتانے کی ہمیں کوشش کر رہے تھے، بلکہ پرانی ایک انہوں نے کلپس نکالے ہوئے تھے میاں نواز شریف صاحب کے، اور ان کے ساتھ اعجاز الحق صاحب کھڑے تھے. شاید یہ 17 اگست 1988 کا شاید کوئی کلپ تھا، جب ضیاء الحق ایک طیارے میں ان کی جان چلی گئی اور ان کے بعد شاید ان کا جنازہ تھا. اس کے ایک دن بعد کی یہ کوئی ریلی تھی جس میں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب جو وہ تو غدار ہے، اور مشرقی پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی، تو ان کا کیا مقابلہ ہے ضیاء الحق کے ساتھ. تو وہ یہ کلپ بار بار چل رہا تھا، پرسوں سے چل رہا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کل جو ایک دوسرے کو الزامات دے رہے تھے، آج وہ پھر ایک ہی حکومت کا حصہ بھی ہیں. قطع نظر اس کے کہ یہ جو محمد خان قصوری صاحب کو جو مرڈر کیا گیا تھا، یہ اس میں ضیاء الحق صاحب اپنے بھٹو صاحب تھے نہیں تھے، ان کا ہاتھ تھا نہیں تھا. لیکن یہ بات اپنی جگہ دوسری ہے کہ جہاں تک مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش بننے کی بات ہے، وہ ایک بالکل مختلف حالات تھے، اور اس کے بارے میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی آئی، اور جو کہ ہم پوری طرح نہیں دیکھ پائے اس کو. لیکن بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک معمہ ہیں، سالو نہیں ہوئیں. تو کوشش تو یہی ہے کہ ذرا تاریخ کے جو اوراق ہیں پیچھے جائیں، ان کو دیکھیں اور صحیح سچویشن، حالات جاننے کی کوشش کریں. کیونکہ ہمارے ہاں جو آج کل ڈیبیٹ چل رہی ہے اس میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ جی جو فوج ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ وہی حالات پیدا کر رہی ہے جو مشرقی پاکستان میں 1971 میں تھے، اور پھر ہم نے دسمبر میں دیکھا کہ مشرقی پاکستان جو ہے بنگلہ دیش بن گیا. تو تاریخ کی وہ یوں کہہ لیے کہ ٹریجک ہمارے جو نیشنل تاریخ ہے ہماری، اس کے ایپیسوڈز ہیں جن سے شاید ہم نے ابھی تک نہیں سیکھا، اور ہم وہی غلطیاں بار بار کر رہے ہیں اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ اب چیزیں شاید درست ہو جائیں گی. ایسا ہوتا نہیں ہے. جو اچھی قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھتی ہیں. قوموں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ رہنی نہیں چاہیے، ان کو سیکھ کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. تو آج جو ہمارے اس وقت ایک پولیٹیکل اس وقت سینیریو ہے پاکستان میں، ضرورت ہے کہ ہم ذرا، کیونکہ پولیٹیشنز تو ہم ان سے بات چیت کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو انٹلیکچوئلز ہیں پاکستان کے، ان سے بات نہیں ہوتی، ان کے خیالات ہم نہیں جانتے کہ وہ کس طرح ان تمام حالات کو دیکھ رہے ہیں. تو آج میں نے سوچا کہ ایک ایسے ہی انٹلیکچوئل کو، پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی صاحب، یہ بہاؤالدین زکریا کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں، پھر گومل یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی رہے ہیں ہائی ایجوکیشن کونسل کے. تو بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں کنڈی صاحب. تو فرسٹ آف آل کنڈی صاحب، بہت شکریہ آنے کا. تھینک یو باسط صاحب، اینڈ آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے بلایا، اور آپ سے پرانی یادیں تازہ ہو گئیں. آپ تو 2-3 سال جونیئر تھے مجھ سے ایم اے میں. تو چلیے، تھینک یو ویری مچ، کیونکہ آپ کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ. تو میں نے سوچا کہ آپ سے تھوڑے سی کوئی تھیریٹیکل بات بھی کریں، اور جو پاکستان کے زمینی معروضی حقائق ہیں یا جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے تناظر میں بھی آپ سے بات کریں. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ بھٹو صاحب کو ایک لحاظ سے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جی فیئر ٹرائل نہیں ملا ان کو، جو کانسٹیٹیوشن میں تھا یا ہمارے قوانین میں تھا، لیکن انہوں نے ایکوٹ نہیں کیا ان کو اس مرڈر سے. یہ بات اپنی جگہ درست ہے. تو کیا سپریم کورٹ
آج 1977 کے بعد اب 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، بلکہ اس سے 50 سال، تو کیا ابھی یہ کر سکتی تھی کہ ان کو ایکوٹ کر دیتی؟ باسط صاحب آپ نے ایک بات کی پاسٹ پہ، تو کہتے ہیں کہ if you don't learn from past you go to future blind and if you don't know where to go then every road can take you. تو unfortunately ہم تو یہی ہیں. بات یہ ہے کہ جو میں نے 4 سال پڑھایا تھا استنبول میں پاکستان کی طرف سے، میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، کمپیریزن تھا کسی اسٹوڈنٹ نے عدنان مہندرس اینڈ بھٹو، اچھا، تو دونوں کو ناحق ہینگ کیا گیا. اوکے. اینڈ آئی ٹیل یو آنیسٹلی کہ اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا بھٹو کو نہیں چھوڑیں گے. ٹو بی ویری فرینک، آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ سپورٹڈ بائی امریکہ، بھٹو ہیڈ نو وے. ایک اس وقت جب میں اسٹوڈنٹ بنا 76 تھا، تو بھٹو صاحب نے 5 مہینے یونیورسٹیاں بند کر دی تھیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ الیکشن ہونا ہے. پھر مجھے جب ڈگری ملنی تھی فرام لوور مڈل کلاس، تو بھٹو کو ہینگ کر رہے تھے، پھر 2 مہینے یونیورسٹیاں بند ہو گئی. بات یہ ہے کہ ان نٹ شیل بھٹو کا جو مرڈر تھا وہ جوڈیشل مرڈر تھا. اور آئی ہیو چانس ٹو انٹرویو، اس وقت جو 3 ججز نے ڈائسینٹ کیا تھا وہ سندھ، بلوچستان اور پختونخوا سے تھے. میں نے 85 میں مجھے چانس ملا، جسٹس صفدر شاہ اسائلم لی ہوئی تھی اس نے، تو میرا ایک کزن تھا کلیم دل خان، وہ مجھے لے گیا. میں امریکہ سے اسٹوڈنٹ تھا، آیا تھا. یہ بات میں نے اس نے کہا جی، میں نے اس کو کہا آپ کو تو اس نے ریموو کیا تھا پختونخوا کے، اور وہ جو 6th امینڈمنٹ، اس نے کہا جی a judge should stand by his conscience or law. بھٹو کا. اور یہ بات میں نے جی دھراب پٹیل صاحب بلوچستان یونیورسٹی آئی جہاں میں پڑھاتا تھا، دھراب پٹیل نے بھی یہی بات کہی. نہیں، اس نے ڈائسینٹ کیا تھا نا، اور ایک سندھ کا تھا، وہ نام میں بھول گیا. تو بھٹو کا جو مرڈر تھا 4-3 سے یہ فیصلہ آیا تھا، 4-3 سے بھٹو کا جو فیصلہ تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ جسٹس صفدر شاہ پہ جو گزری، بھٹو کا جو کو ہینگ کیا گیا تھا، وہ جوڈیشل مرڈر. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو والی غلطی پھر دوبارہ کی جا رہی ہے. غلطیاں تو یہ قوم کرتی ہے نا. اگر ہم تحریک انصاف کے قائد ہیں، ان کے ساتھ بھی شاید یہی حشر ہوگا. سر جتنی ریزیلینٹ قوم ہے، جتنی ہماری 4 سیزن زمین ہے، اگر ہم یہ غلطیاں نہ کرتے، وی کوڈ، بنگلہ دیش تو ہم سے بہت پیچھے ہوتا. پہلے تو بنگلہ دیش نہ بنتا، آپ پاور دے دیتے نا. اگر وہ توڑتے تو ہسٹری میں یہ تو نہ ہوتا. اتنی بڑی آپ کی ماڈرن ہسٹری میں اتنی بڑی سرنڈر نہیں ہوئی. نہیں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں تو پولیٹیکل جو ہمارے پولیٹیشنز ان کا بھی قصور ہے. ادھر تم ادھر ہم والی بات بھی سر ہے. بھٹو کا بھی ہے اس میں. بھٹو نے ایک لفظ نہیں بولا تھا کہ پاور دے دو، کہہ دیتا نا جی کہ عوامی لیگ کا مینڈیٹ ہے. دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ جب آپ اینالسٹ ہوں اور آپ حق کی بات کریں تو ماں باپ بھی نہیں ہوتے. پھر آپ نے حق، اگر اس وقت بھٹو ایک بیان دے دیتا، بھٹو کو میں ہمیشہ لیڈر سمجھا ہے، اور میں نے اپنے لیکچر میں بولا ہے نیپا میں بڑے قائد اعظم کے بعد اگر اس ملک میں کوئی لیڈر آیا وہ بھٹو تھا. حالانکہ ہی ڈڈ ناٹ پلے ہز اننگ ڈیموکریٹکلی، ورنہ بلوچستان کی گورنمنٹ کو نہ حق اس نے سیک کیا. کے پی کی حکومت کو بھی سیک کیا تھا. وہ نہیں سیک نہیں کیا تھا. مفتی محمود نے کہا کہ اگر آپ میرا کیریکٹر تھا اس کا ریزائن کر دیا تھا. تو بات یہ سر، یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں شکر ہے اس ملک میں آپ چینل ہیں، ہماری آنے والی جنریشن کو فیکٹس کا تو پتہ چلے. بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ لیٹ آیا. اس فیصلے سے وہ کہتا ہے باہر آئی بھی تو کیا آئی، خزاں آئی. لیکن اور بھٹو کو بڑی ینگ ایج میں ڈیتھ سینٹنس دی تھی، اور اس دن اسلامک ورلڈ نے سوگ منایا تھا. سر کہتا ہے ٹرکی میں یہاں بھی لوگوں نے کھانے نہیں کھائے تھے سر. لیکن تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری عدلیہ نے بھی کچھ سیکھا اپنی؟ آپ دیکھیں نا، قاضی فائز، چیف جسٹس قاضی فائزہ نے 9 بینچ کے وہ سربراہ تھے، انہوں نے فیصلہ سنا دیا. کیا ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ عدلیہ نے بھی اپنی کوئی غلطیوں سے، کیونکہ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو اوور آل سسٹم ہے اس میں اتنی گنجائش ہے عدلیہ کے لیے کہ وہ صحیح فیصلے کرے، انصاف کے مبنی فیصلے کرے؟ دیکھیں سر، گنجائش ہوتی ہے، اور ججز
ہیومن بینگ ہیں, ٹھیک. انہوں نے بھی ایک دن مرنا ہے, رب کے سامنے پیش ہونا ہے. جب ساکریٹس کو کہا گیا نا کہ زہر پیو, تو ہی ٹرن ٹو دا جیوری, اور اس نے کہا تھا the hour of departure has arrived and we go our way. I to die, you to live. Which one is better? God only knows. سر, اور آج بھی ہم ساکریٹس کو یاد کرتے ہیں. سر تو یہ رول تھیوریٹیکل جو آپ نے کہا, تو یہ رول ماڈل ہے نا سر. بات یہ ہے اس وقت بھی اگر ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ لیں, رات کا اگر دن کا بھولا رات کو آپ گھر آ جائے تو بھولا مت بولو, تو اچھی بات ہے سر. قاضی صاحب کا جو ڈیسیجن ہے آئی اپریشیٹ, اور میں قاضی صاحب کو جانتا ہوں. ان کی والدہ بڑی پڑھی لکھی عورت تھی, میری مہربان تھی, سعدیہ, اور یہ تو ڈائریکٹ آیا تھا چیف جسٹس, یہ پریکٹس کرتا تھا. قاضی صاحب لرنڈ آدمی ہے, اچھا, اور اس سے اچھے فیصلوں کی سر توقع ہے. اچھا, لیکن جو فیصلے پچھلے ہم کچھ مہینوں سے دیکھ رہے ہیں, اس میں تو لگتا ہے کہ عدلیہ بھی ایک کوئی خاص طور پہ ایک فیور کر رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں عدلیہ سر, یہ مطلب اب کوئی کہ ہم کنٹیم میں نہ آ جائیں, عدلیہ پہ بہت پریشر ہے سر. اور عدلیہ یہ کس کا پریشر ہے؟ عوام کا پریشر ہے کہ کہیں اور کسی اور کوارٹر سے پریشر بھی ہے سر, اور پھر کچھ اندر سے بھی سر کچھ سٹرکچر بھی کمزور ہو جاتے ہیں نا. آپ بہت بھی اچھے ڈرائیور ہوں اور روڈوں پہ سر جھٹکے ہوں, تو آپ کو پھر تو ماحول ایسے بن گئے ہیں سر. پچھلے اگر آپ دیکھیں کچھ عرصے سے جوڈیشری کو بھی سر کئی چیزوں نے کافی نقصان پہنچایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں سر کوئی وکیل نہیں ہوں, لیکن میں نے 8 سال لا کالج میں پڑھایا ہے. ٹھیک. ایک تو آپ کی بار پالیٹکس نے, اچھا, ہائی کورٹ کے ججز تو ڈائریکٹ بار سے آتے ہیں نا, تو وہ بار پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے, میرٹ ہونا چاہیے سر. بار پالیٹکس بڑا انفلوئنس کرتا ہے سر. ہم تو دیکھیں ہیں وکیل بھی جو ہے وہ پولیس کے ساتھ سر اس ملک میں آپ کو پتہ ہے جھڑپیں ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ. اس ملک میں کہتا ہوں اس ملک میں اس وقت ضرورت ہے کہ جو لا کالجز ہیں, اب تو 5 سال ہو گیا, بہت اچھا کیا ہے پاکستان بار کونسل نے, اچھا کام ہے سر. میڈیکل سے بھی میں سمجھتا ہوں یہ لیگل جو ہے نا اسٹڈیز میرٹ پہ, یہ جو گوسٹ کالجز دس دیٹ. کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ ہیئر, ایسے تو ہم سر پرابلم یہ نا کہ ہم پھر ایک اسپیسیفک کو جنرلائز کر دیتے ہیں. یہ ڈیسیجن ٹھیک ہے, گڈ ڈیسیجن سر, اچھی بات ہے. اچھا, اب چلیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اس وقت جو الیکشنز ہو گئے 8 فروری کو, ہماری توقعات تو یہی تھیں, اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو ریاست مضبوطی کی طرف جائے, جو عدم استحکام ہوتا ہے وہ ختم ہو. اور الیکشنز ہوتی اسی لیے ہیں کہ اس میں جمہوریت پنپ سکے, آگے بڑھ سکیں. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے جب بھی انتخابات ہوتے ہیں مزید ایک لحاظ سے مستحکم ہونے کی بجائے ہم عدم استحکام کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے بنیادی طور پہ؟ سر میں بتاتا ہوں, ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ, ایک میری اپنی ہمبل سیئنگ ہے, the noise and indiscipline of democracy in longer run far better than silence and discipline of dictatorship. اچھا, اب یہاں پرابلم کیا ہے سر, یہاں تو ایسا ماحول بن گیا کہ اگر نیکسٹ الیکشن 100% فیئر ہوگا نا, لوگ کہیں گے فیئر نہیں ہے. پیپل ہیو لاسٹ ٹرسٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو الیکشن ہے یہ فیئر تو نہیں ہے نا سر. اگر ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ, یا میں ایز اے پی ایچ ڈی ان پولیٹیکل سائنس جس نے الیکشن اور الیکٹوریٹ بیہیویئر پڑھایا ہو, تو سر آپ کا تو الیکشن فیئر نہیں تھا. اس کی میں پروف کر سکتا ہوں. پہلے تو یہ تھا کہ ایک پاپولر پارٹی ہے, اس کی فالوئنگ ہے. شاید آپ کو یہ احساس نہیں تھا کہ اتنی فالوئنگ ہوگی یا ایسا. آپ نے اس کو نہ نشان دیا, اور ان کے کینڈیڈیٹ سر, میں اب نام نہیں لیتا یہاں, ایک کینڈیڈیٹ نے کہا میرے نشان ہے, مجھے مارا ہے سر. یہ علی امین جو سی ایم بنا ہے, یہ ہمارے برخورداروں میں ہے سر. اس کا باپ مر گیا, میرا بہت یار تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں گھر سے نہیں نکلنے دیتے, اور جو کچھ ایسے ملنے جاتا تھا نا, رشتے بھی ہوتے ہیں, تو ان کو نہیں چھوڑتے تھے سر. پھر یہ کیا کمپین تھی؟ یہ کمپین عوام نے کی وہاں. اور دوسری بات یہ سر, میں ایک چیز پہ میری سوئی اڑی رہتی ہے سر. پاکستان وی سے کمز فرسٹ, سر یہی کہتے ہیں نا
پاکستان آرمی اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے, میں بھی کہتا ہوں. اب تو یہ جو عام غریب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کیا پاکستان, ہمیں پاکستان نے کیا دیا ہے, ہمارے جو مینڈیٹ بھی چوری, ہمیں جابز بھی نہیں ہیں. تو کمنگ ٹو مائی پوائنٹ ہے کہ الیکشن فیئر نہیں تھا. اب اتنا نہیں ہوگا, اتنا ریگ نہیں ہوگا, لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو اس ملک میں آیا ہے, ٹرسٹ بلڈنگ, سر یہ بہت ظالم چیز ہے. ٹرسٹ ایسی چیز ہے کہ عوام, ایک بادشاہ نے کسی وزیر کو کہا تھا, پوچھا تھا ایک بادشاہ نے, ینگ نے, تو اس نے کہا تھا جی کہ ڈیولپمنٹ کرو. اس نے کہا دوسرا کام ہے, تیسرا کہ بھروسہ دیو, ٹرسٹ. تو اس نے کہا اگر میں 3 میں 2 کر سکا, اس نے کہا جی وہ نہ کرو, ڈیفنس پہ کم لگاؤ. دوسرا اس نے کہا جی ٹرسٹ کو نہ ہاتھ جانا دینا. عوام کو اگر یہ پتا ہو نا کہ ہماری گورنمنٹ سنسیئر ہے اور یہ, تو وہ بھوک بھی برداشت کر لیتی ہے. ہوا ہے سر, سیکنڈ ورلڈ وار میں, فرسٹ ورلڈ وار میں یورپ کے لوگ بھوکے سوئے. ایک مجھے بوڑھا انگریز ملا تھا سر, اب میں بھی 69 ہوں, وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں ٹنل کے نیچے سوتے تھے. سر قوموں نے برے دن دیکھے ہیں. نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹرسٹ بلڈنگ سر, نہیں بحیثیت قوم ہم قوم بن گئے ہیں کہ ابھی تک ہجوم ہی ہے؟ سر یہ تو اب لوگ کہتے ہیں نا کہ 47 میں a nation was looking for a country and now by 75 year a country is looking for a nation. تو آپ کا خیال ہے لیکن سر کیوں ہوا, کیوں ہوا آپ کے خیال میں؟ کیوں ہوا سر ایسا؟ اس کے پیچھے فیکٹرز تو ہے نا. 1-2 فیکٹرز تو گنوائیے سر. فیکٹرز آپ کا اسٹیبلشمنٹ, آپ کے پولیٹیشنز, اور آپ کا سکولنگ سسٹم جو اچھا سکولنگ. تو اس کا مطلب تو یہ کہ ہم ساری ذمہ دار ہیں اپنے طور پہ. سر ہم سر اب جیسے شروع میں آپ نے بھٹو اللہ ان کی مغفرت کرے, آپ نے کہا تو وہ اس نے کوئی ایک بیان دیا تھا کہ ولی خان چلا گیا تھا سر, احمد رضا قصور ٹکٹ لے کے چلے گئے تھے کہ جی ان کا مینڈیٹ ہے دیو ان کو. کوئی ایک بیان دیا تھا سر؟ نہیں دیا تھا. نہیں تو کیزنگ آرکائیو ہے, اس میں ڈے ٹو ڈے ایونٹس لکھے ہوئے ہیں, یا نہیں دیا تھا. دوسری بات یہ کہ ہم سر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تو ہمیشہ ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پولیٹیشنز کی بھی اگر آپ دیکھیں تو سر ہمارے پولیٹیشنز سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, انکلوڈنگ عمران خان. تو یہ لوگ مانتے کیوں نہیں ہیں اپنی بس غلطیاں؟ یہی تو سر یہی تو ہے نا. چرچل جب ہار گیا سر, he was the hero of second world war, اس نے کہا nation has not given me mandate, nation has voted against me, and still salute them. سر لیڈرشپ اسی طرح قومیں بنتی ہیں. نہیں تو ہمارے, آپ سمجھتے ہیں ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ, آپ نے چونکہ تاریخ کا مطالعہ بھی کیا ہے, آپ مختلف پولیٹیکل سسٹمز بھی دیکھتے ہوں گے مختلف دنیا میں, کیا 70-75 سال کافی ہوتے ہیں ایک کچھ لوگوں کو ایک قوم بننے میں, یا بھی آپ سمجھتے ہیں سر کہ وہ وقت ابھی نہیں آیا شاید؟ 20 سال بھی بہت ہوتے ہیں. اچھا. If you are on track, if you know where to go, سر 20 سال, 2 decades قوموں نے are enough to become a nation. نیشن سر اللہ کرے وہ ہزاروں سال رہے, لیکن سر 20 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. تو نیشن کے بنیادی انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھیں نا, کچھ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں, آپ بلوچستان میں چونکہ آپ بہت آپ نے سرو کیا ہے, یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام تو کوئی ایسی بائنڈنگ فورس ہے ہی نہیں, ہماری مختلف لینگویجز ہیں, ہمارے کلچر سارے مختلف ہیں, آپ پاکستانیت جو ہے اس کو آرٹیفیشلی امپوز کرنا چاہ رہے ہیں عوام کے اوپر. یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے, آرگینیکلی کوئی پاکستانیت ڈیولپ نہیں ہو پا رہی. تو کیا آپ بھی اس تھیری کو سبسکرائب کرتے ہیں؟ سر اگر آپ, میں نے ایک دن ریسرچ کی تھی when I was studying at Arizona, Tucson میں, آپ کسی کنٹری کی ہوموجینٹی انڈیکس نکالے نا تو سوائے 5-6 کنٹریز کے علاوہ, وہ بھی یہ ایسٹ ایشین تھے, باقی تو کنٹری سر ہیٹروجینیس ہیں. امریکہ کو لے لیجیے آپ, ویری بگ, بالکل, لیکن دے آر پراؤڈ ٹو بی. دیکھیں سر, نیشن آف امیگرینٹس کہتے ہیں. دیکھیں ہاں, پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں 5 چیزیں آتی ہیں. جب وہ کرائسس بڑھتی ہیں تو 5 کرائسس ہیں: آئیڈینٹی, لیجیٹیمیسی, پارٹیسپیشن, ڈسٹریبیوشن اینڈ پینیٹریشن. آپ کا ملک اس وقت آئیڈینٹی کرائسس میں ہے. مطلب اچھا, آئیڈینٹی یہ ہے نا سر, نہیں ہم پاکستانی نہیں ہیں. میں سر سمپل بتاؤں, میں بلوچ ہوں نا, اور میں کہتا ہوں میں تو پاکستان سے خوش نہیں ہوں.
میں یہ نہیں کہ پاکستان سے نہیں خوش، مجھے سر انصاف نہیں ہے. دیکھیں حضرت علی کرم وجہ کی ایک چھوٹی سی سیئنگ ہے کہ کفر کی حکومتیں تو خوشحال بھی ہو سکتی ہیں لیکن ظلم کی نہیں ہوتی سر. ظلم کیا ہے؟ ظلم ملٹی ڈائمینشنل ہے. آپ کے سر، اب میں ایک بات کرتا جاؤں، مجھے موقع مل گیا سر، مجھے 3 مہینے سے بلوچستان یونیورسٹی سے پینشن نہیں مل رہی. چلو میرے پاس تو پیسے ہیں، میں کما لوں گا. مجھے ایک غریب بیچارہ سر، مجھے اس دن ایک شخص نے کہا کہ مجھے کوئی ادھار بھی نہیں دیتا. سر یہ ظلم نہیں ہے؟ کوئی پینشن ہے، کوئی خیرات تو نہیں مانگ رہا ہے یار کوئی، اور تنخواہیں. دوسری بات یہ انصاف نہ ہو. یہ جو اب بھٹو صاحب کی آپ نے بات کی تو ظلم ہوا اس کے ساتھ. نہ دیکھو امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ 2 ظلم ہوئے نا انصافیاں. ایک وہ جب ایک فاتح بن گیا اور اس نے کہا سب کچھ الاؤڈ ہے، کس کو کنیز بناؤ، کس کا گلا کاٹو. اور کہتے دوسرا کہ جب آپ نے اس کو یقین دلایا کہ تیرے ساتھ انصاف ہوگا، کٹہرے میں کھڑا ہو گیا اور آپ نے نا انصافی کی. سر انصاف تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل معاملہ تو عدلیہ کا ہے. انصاف کی اگر ہم بات کریں سر، عدلیہ تو آپ کو پتہ ہے سر کہ نچلے ایک کہتے ہیں لمحے کا انصاف کئی سالوں کی عبادت کے برابر. انصاف کرنا تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے زمینی حقائق ہیں اس میں ہم نچلی سطح سے لے کر اوپر تک اپنی عدلیہ کو کچھ جلدی سے ریفارم کر سکتے ہیں؟ سر میرے پاس تو ہونی چاہیے سر، ہونی چاہیے. ہمارے دیکھیں ہمارے سر اس معاشرے دیکھیں سر. چلے میں آپ کو کاٹنا نہیں چاہتا، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ہم اسی گفتگو دوبارہ شروع کریں گے. ناظرین مختصر سے وقفہ لیتے ہیں اور بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے کنڈی صاحب کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا کنڈی صاحب یہ بتائیے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ خبر یہ ہے کہ جو محسن نقوی ہمارے نگراں وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، اب وہ سینیٹر بننے جا رہے ہیں اور ان کے بعد شاید جو بننے والی کابینہ ہے اس میں ان کو وزارت بھی مل جائے. تو یہ جو نگراں سیٹ اپ رہا ہے 1 سال تک تقریباً، اس میں تو سارے وہی لوگ ہیں جو کہ اب اس نئی حکومت میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ اس جو ہے ایک تاثر ہے اس کو ری انفورس نہیں کر رہا کہ واقعی ریگڈ الیکشنز ہوئے ہیں؟ تاثر ٹھیک ہے. کوئی سینیٹر بن کے آگے آئے گا پرائم منسٹر، کوئی سی ایم بن کے کیئر ٹیکر سینیٹر آئے گا. مطلب یوں لگتا ہے کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. چاچا دیوے بتیجے نہیں تو بتیجا دیوے چاچے نہیں، وہ جو استاد دامن کی پوئٹری ہے، میں نان پنجابی. تو لیکن سر بات یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن if they can deliver, if they can go for good governance. نہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اس وقت کوalition گورنمنٹ ہے تو یہ کوئی ڈیلیور کر پائے گی اگلے 5 سال میں؟ سر میرا جو اپنی اسپیکولیشن ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، اللہ کرے میرے منہ میں خاک، لیکن ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ میں 2 سال سے زیادہ نہیں دیکھ رہا. وہ کیوں؟ اب کئی چیزیں میں نہیں بتا سکتا، انالیسز ہوتا ہے یہ جب آپ پولیٹیکل اسٹڈی کریں نا. اب میں نے کہا تھا سر کہ پیپلز پارٹی اکیلی گورنمنٹ نہیں بنائے گی، یہ ان کے ساتھ بیٹھے گی. پولیٹیکل پارٹیز پہ میں نے 9 سال پڑھایا ہے اور کوئی ایسی بڑی کتاب نہیں ہے تو ویسٹرن رائٹر کہ جو میں نے نہیں پڑھی. پولیٹیکل پارٹیز کے کئی رول ہوتے ہیں، آرگنائزیشنل بیہیویئر، سورس آف لیجیٹیمیسی. شاہ ویران نے پارٹی بنائی تھی نا، ایوب خان نے بنائی. یہ مسلم لیگ جو ہے یہ ایک سورس آف لیجیٹیمیسی ہے. کبھی نواز بن گئی، کبھی جنیجو بن گئی، کبھی کیا بن گئی، اپوزیشن میں لیگ بن گئی فاطمہ جناح. سر ان کا پولیٹیکل پارٹیز کا ایک رول ہے جو پاکستان میں بڑا امپورٹنٹ ہے اور اب اس میں ڈائسنٹ آ رہی ہے. وہ یہ ہے سپورٹیو رول. جیسے لبرل نے ووٹ سے ایک دفعہ ٹوریز کو بچایا تھا، ٹھیک ہے، وہ ڈیموکریٹک طریقہ ہے. لیکن اب یہ جو سپورٹیو رول ہے، اگر پیپلز پارٹی نہ بیٹھتی تو نواز کی حکومت نہیں بن سکتی تھی. یہ بتاؤں میں آپ وہ تو یہ. لیکن سر اگین لیکن نگراں سیٹ اپ کے بارے میں چونکہ میں دیکھ رہا تھا، نگراں سیٹ اپ تو سر unnecessarily بڑا پرولونگ ہو گیا. یہ تو اب شام نہیں ہو، کیونکہ پچھلے کچھ 3-4 روز پہلے پی ایم ایل این کے جو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب وہ سینٹ پہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہماری تو پروپوزل یہ ہے کہ اس نگراں سیٹ اپ کے جو یہ ہے اس سے جان چھڑائی جائے، کیونکہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا.
تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں اس کہ کا نہیں؟ کہنا ٹھیک ہے سر، میں اتفاق کرتا ہوں، اگر 100% نہیں 80% ٹھیک کہتا ہے وہ سر. اور عرفان صدیقی صاحب ان میں پڑھا لکھا سینیٹر ہے سر. سینیٹر شوڈ بی ویل ریڈ. لیکن سینٹ میں تو جو لوگ آتے ہیں وہ سارے پالیٹیشنز ہی، حالانکہ ٹیکنوکریٹس کو ہونے سر چاہیے. میں آپ کو یقین بتاؤں، ایک دفعہ سینیٹرز بیٹھے تھے، میں نام نہیں لیتا، اگر آپ کو پتا ہو سینٹ میں بھٹو کا جو 73 کانسٹیٹیوشن تھا اس میں امینڈمنٹ کے لیے سینٹ میں سمپل میجورٹی تھی. یہ آٹھویں ترمیم نے ایک کام ستھرا کیا تھا کہ اس نے 2/3 میجورٹی کر دی تھی سینٹ میں. اگر ٹھیک سر سینیٹرز کو پتہ نہیں تھا اس بات کا. کہتا ہے میں نے کہا سر مجھے یاد ہے کیونکہ میں نے ایک دن عبدالحی بلوچ اللہ مغفرت کرے اس کو کہا تھا، میں نے کہا یار آپ اتنے جمہوری ہیں آپ نے کیوں سائن نہیں کیا؟ کہتا ہے اس میں یہ تھا کہ سینٹ میں سمپل میجورٹی تھی. تو بات یہ سر کہ 280 آرٹیکل ہے نا، اگر آپ کے سینیٹر سر 50 آپ پہ ڈسکشن کر لیں، ان کو حفظ کرنا چاہیے سر. نہیں تو سینیٹر تو ہمارے وفاق کی علامت بھی ہے نا، سینٹ تو علامت ہے سر. تو سینٹ کو کوئی تھوڑا سا ری آرگنائز نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں پہ باقی ٹیکنوکریٹس آئیں، کچھ جو لوگ تجربہ رکھتے ہیں مختلف فیلڈز میں، آپ جیسے لوگ آ جائیں، کوئی میرے جیسے لوگ بھی آ جائیں. سر میرے پاس اگر 10 کروڑ روپے ہوتے تو پہلے میں لے لیتا. کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے مضمون لکھا تھا سینٹ فار سیل، تو ایڈیٹر نے کہا مضمون اچھا ہے میں نہیں چھاپ سکتا. ایکچولی ملی لودھی واز ایڈیٹر نیوز اور یہ طلعت ڈیپٹی ایڈیٹر تھا، بڑا اچھا بچہ طلعت. تو بات یہ ہے سر کہ وہ آپ پشتو سپیکنگ ہے، رحمان بابا کہتا ہے وہ زڑ حال چاہتا مو ہے رحمانا منصور دے زڑ حال ویل کے پدھار سلو، کہ دل کی بات کسی سے نہ کہیں ورنہ منصور کی طرح حال ہوگا. نہیں سر ابھی ہماری تو اننگ ختم ہے. نہیں ابھی کہاں ختم ہے تو لیکن سر بات یہ ہے وہ انگلش میں کہتے ہیں ہمارے پارلیمنٹیرین کو یہ بات آنی چاہیے. برڈز آر انٹینگل بائی دیئر فیٹ مین بائی دیئر ٹنگز. لیکن بات یہ سر میں پھر 0 پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں، یہ ملک امپورٹنٹ ہے سر. میں چاہتا افراد آتے جاتے رہتے ہیں آئیں گے سر، پارٹی پی ٹی آئی آئے نواز آئے، یہ ملک غریب کا بچہ سر کو انصاف ملے، اچھی تعلیم ملے، لوگ مر رہے ہیں. لیکن یہ کیا سا انصاف ہے کہ جو ہی یہ حکومت آئی وہ نواز شریف صاحب کے جو 2 برخوردار ہیں حسین اور حسن وہ اب واپس آ رہے ہیں، ان کی جو ہے سر آپ نے پڑھا ہوگا اینیمل فارم، وہ کہتے ہیں آل آر ایکول بٹ سم آر مور ایکول دین ادرز. تو یہ مطلب پھر کوئی ہم توقع نہ رکھیں کہ یہ حکومت بھی کچھ اس طرف ہمیں لے کر جائے گی جہاں سیاسی اور عدالتی استحکام آئے گا. آج مجھے کوٹیشن یاد آ رہے ہیں اور میں بڑے زمانے بعد کسی چینل میں آیا ہوں. آسکر وائلڈ نے کہا تھا کہ وی آل آر ان دا گٹرز بٹ سم آف اس لوکنگ ایٹ سٹارز. تو امیدیں تو رکھنی چاہیے نا. نہیں پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، وہ امید تو ہم رکھیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے لیکن سر ایک بات پھر بھی اچھا ہے کہ جمہوریت تو کوئی بحال ہوئی، لنگڑی ہے جو کو کافی بدنام ہو چکی ہے لیکن بحال تو ہو گئی سر. اب وی لک فار بیٹر ڈان، اور وہ ایسا ہوگا سر میں یہ سمجھتا ہوں جب ان کی سزائیں معاف ہو سکتی ہیں تو پھر پی ٹی آئی والوں کی بھی 1-2 بندے کر دو. نہیں تو معاف ہو جائیں گی. آپ کا پولیٹیکل سینس کیا کہتا ہے کہ عمران خان بینگ اے پاپولسٹ لیڈر، کیا ہی وڈ گو ڈاؤن دیٹ روٹ کہ وہ کچھ ریکنسلیشن کر لے ان لوگوں کے ساتھ؟ کیونکہ ان کا تو پورا نیریٹو یہی ہے نا کہ میں نے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، یہ جو کرپٹ لوگ ہیں. سر میں بتاؤں میں نے ٹرکی میں 4 سال پڑھا ہے، آئی اسپیک ویری گڈ ٹرکش. یہ طیب اردوان ہے نا یہ میئر تھا بڑا پاپولر. جی بہت. اس کو جیل ہو گئی تھی استنبول کے، اس کو قید ہو گئی تھی. پھر اس نے ایک مضمون لکھا، میں نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ بھی کیا تھا. ایسکی گبی اردوان دلم آئی ایم ناٹ دا اولڈ اربکان. اچھا تھوڑی بہت اس نے ریکنسیلیشن کی. ہی کیم انٹو پاور، پرائم منسٹر، پارٹی چینج کرنی پڑی. لیکن سر جیسے یہ پرائم منسٹر بنا ہے ایک دن سوئے نہیں ہے سکون سے. اس نے اکانومی کو سر ود ان 1 ایئر ٹرکی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا انہوں نے. تو اگر کل ایک عمران خان تھوڑا میں سمجھتا ہوں سر ریکنسیلیشن کر کے اس ملک کی خاطر سر، کیونکہ اب وہ بھی ہم سے تو 3 سال ایجڈ ہے. ہاں ریکنسیلیشن کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنا ضمیر بیچ دیں سر پالیٹکس میں. لیکن ان کی جو پاپولیرٹی ہے، جو پولیٹیکل بیس ہے، وہ تو پھر کہے گا کہ جی یہ بھی بک گئے، ہاتھ میں لا لیا انہوں نے.
سر بات یہ اب آئی ایگری، لیکن سر لوگ سمجھتے ہیں اب ایسا نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگوں میں آج کل اب شعور ہے. میں ود 100 اپالوجیز، اب میں ڈی خان گیا تو ایک دیہاتی مجھے ملا، وہ عام چاچا کہتے، تو مجھے اس نے میں نے سرائکی میں کہا، میں نے کہا اے الیکشن فیئر آئی، اور فیئر تو اب وہ 10ویں پاس بھی نہیں تھا. کہتے اے فیئر ہے، وہ سور بھی حلال ہے، اس کو بھی کھاؤ. میں نے کہا دل میں کہ دیکھو سر لوگوں میں اب ایک تو یہ میڈیا ہے ہر ایک کے ہاتھ میں، سوشل میڈیا بھی لوگوں میں سر اب شعور ہے. اب اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے خاص کر یوتھ ہیں، میک دیم پارٹیسپینٹس، ان کو ایلینیٹ نہ کرو. سر لوگ ایلینیٹ ہو رہے ہیں، اور ایلینیٹڈ 3 کلاسیں ہوتی ہیں. ایک پیروکیل ان پڑھ ہے، بیٹیاں بھی اس کی نکرانیاں، بیٹے بھی نکرانے، نہ تعلیم، وہ مطلب کوئی اس میں آگے بڑھنا تو ہے ہی نہیں، سینس آف فرسٹریشن نہیں ہے. ایک ہے پارٹیسپینٹ جو بڑے لوگ ہیں. یہ جو ایلینیٹڈ کلاس ہے سر، اس کو میں ایسے ایکسپلین کروں کہ میں نے خود دیکھا کراچی میں قصور بھی پیدل چلنے والے کا، اور لوگوں نے بس جلا دی. کیونکہ ایلینیٹڈ کلاس از ویری ڈینجرس. شاہ آف ایران اگر اتنا ریپریسو، اور وہ چونکہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس سے آتے ہیں نا. ہاں یہ میں کہنے والا تھا. اور وہ سر پھر مطلب اب گاڈ فاربڈس کا اگر زیادہ ہو گیا، اور اب ایک چھوٹا منی ریولوشن تو چل رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں انسرجنسیز ہیں بلوچستان کے کچھ علاقوں میں، گن پوائنٹ پہ آپ کو، لیکن دے بی اسٹریم لائن. اور جمہوریت جو ہے نا سر، اور ایک چیز اور ہے سر، میں نے اپنے لیکچر میں کہا ہے، اس ملک میں 2 کام ہو جاتے یہ ملک بہت ترقی کر جاتا. ایک تو صوبے بن جاتے، مطلب 4 سے کوئی 30 صوبے ہو جاتے ہیں. سر انڈیا میں بنے افغانستان میں 34 صوبے ہیں. اور دوسری بات ہے لوکل باڈی سسٹم اسٹیبلش ہو جاتا. اچھا تو یہ آرمی والے کر گئے سر، ضیاء الحق نے بڑا، تو یہ کیوں نہیں ہو رہا سر؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، ایم پی اے، ان کو فنڈ نہیں ملتا. پھر یہ کہتے ہیں ان کی چودرات نہ ہو، ہماری ہو. بات یہ ہے سر. پھر سی ایم اور پرائم منسٹر بھی، تو اگر ہم اپنے ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ کے دیکھیں گے نہیں تو پاکستان ترقی کیسے کرے گا؟ سر مسئلہ تو یہی ہے نا، مسئلہ یہی ہے. اب اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے سر. یہ کئی چیزیں، فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر، اب یہ میڈیا پہ آ رہا ہے، ہم فوج کو برا کہتے. میں ان کو کہتا ہوں سر، میں نے تو کمانڈ سٹاف کالج میں پڑھا ہے، میں نے کہا ان کی عظمت کو سلام ہے. آپ نے کبھی سپاہی صوبیدار میجر ان کی زندگی دیکھی ہے؟ سر بیچارے یونٹ کمانڈر، سر ایک بریگیڈ کمانڈر جو چمن کا ہے بیچارہ، ایون جی او سی جو ہے خزدار میں سر، وہ بیچارہ، یہ اوپر کی گیم ہے. اب نعوذ باللہ آپ ساری فوج کو تو گالیاں نہ دو نا یار. یو نیڈ، میرا نہیں خیال کہ ساری فوج کو لوگ سر اب یہ ود 100 اپالوجی میں جو دیکھتا ہوں سنتا ہوں، فوج بھائی فوج نہیں ہے، یہ کچھ اوپر مطلب ہے. سر یو نیڈ اسٹرانگ ڈیفنس. اگر آپ کی یہ اسٹرانگ ڈیفنس نہ ہوتی، آپ نیوکلر نہ ہوتے، بھٹو کو یہ سلوٹ ہے، کریٹ جاتا ہے ان کو بالکل. سر آپ کو چھوڑتے نہیں یہ پڑوسی. اب بات یہ ہے کہ یہ ایسی کڑوی باتیں ہیں سر، لیکن آپ اس پہ اپنی تو ضمیر کے مطابق بات کرو. مجھے آنیسٹلی بڑا دکھ ہوتا ہے سر جب میں یہ سنتا ہوں. تو میں کہتا ہوں یار آپ نے کبھی ایک ان چھوٹے کو، کیا بیچارے وہ بڑے افسر کے شیل بھی وہی ہوتے ہیں جب وہ کانوائی چلتی ہے. اچھا آپ نے کہا کہ آپ نہیں دیکھ رہے یہ حکومت 2 سال سے زیادہ چلے گی. آپ کی اسپیکولیشن یا آپ کا تجزیہ یہی اور کہتا ایک ہے. اور میں بولوں سر، ایک وہ ہے، اور وہ ہیگیلین سٹائل ہے، تھیسس اینڈ سینتھیسس. سر یہ حکومت اب بہت کوشش کرے گی کہ فضول خرچیاں نہ کرے، اچھی اننگ کھیلے، کیونکہ ان کو پتہ ہے. کہاں پہ کوشش کرے گی کنڈی صاحب؟ یہاں میں دیکھ رہا تھا پروٹوکول نے بھی تک وہی ان کا جو ووٹر کیڈ ہے اس پہ 20-25 گاڑیاں چل رہی ہیں. بس وہ ان کو چینج کرنا چاہیے. ابھی تو خیر ابھی دن کم ہوئے سر، ان کو آپ 3 مہینے دیں. اچھا 90 ڈیز کا جو ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے یوزلی وہ آپ دیتے ہیں. تو یہ تو پھر آصف زرداری صاحب نے اچھی گیم کھیلی، کیونکہ پریزیڈنٹ تو بن جائیں گے وہ خیر سے، تو ان کے تو 5 سال پورے ہیں. سر زرداری صاحب جو ہے نا اچھا گیم کھیلتا ہے. میں بتاؤں آپ کو، میں اگر کسی کی پولیٹیکل مینوورنگ ہے اس سے امپریس ہوں زرداری صاحب، ویل سافٹ سپوکن. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، یہ جو ابھی کچھ سال، ابھی جو پچھلے 1.5-2 سال میں سر پیپلز پارٹی نے اور 1-2 لیڈروں نے بھی یہ بات کی، اچھی اننگ کھیلی سر.
کمپیریٹیولی، ورنہ وہ تو سندھ تک کنفائن ہو گئی تھی جی. اس دفعہ انہوں نے ساؤتھ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں. پر سر ابھی کچھ ان کی پرابلمز ہیں جو ان کو اوور کم ہونی چاہیے سر اس ملک میں. دیکھیں سر اب تو پالیٹیشنز کا شو ہو رہا ہے نا سر. اب ٹھیک ہے انڈائریکٹ جو بھی اب تو آپ یو پلے گڈ اننگ سر تو لوگ دیکھیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل، کیونکہ اب تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی حکومت میں شامل ہو جائے، کیونکہ پہلے ان کے کچھ تحفظات تھے کہ وہ سپورٹ تو کریں گے لیکن کوئی منسٹریل پوزیشن نہیں لیں گے حکومت میں. آپ کا خیال ہے کہ ایونچولی پیپلز پارٹی ول کم آن بورڈ the government? سر یہ پالیٹکس از اے گیم in which ultimate aim is for actors. ایکٹر پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے انڈائریکٹ آپ کے پاکستان کے جو ایکٹرز ہیں اس میں پولیٹیکل پارٹیز جو ایز اے ایکٹر ان کے سب کے لیے 3 مقصد ہوتے ہیں: ٹو گین پاور، ٹو شو اپوزیشن اور ایگزرٹ انفلوئنس. ٹھیک. تو زرداری صاحب نے انیشلی کہا جی پاور میں نہیں ہوں گے اور اپوزیشن میں بھی نہیں ہوں گے، لیکن وہ اپنا تو مطلب پورا کر گیا نا. اب اس کو اگر اب تھوڑی بہت لڑائی فساد ہوگی انڈائریکٹ پنجاب کے گورنر پہ، کیونکہ پختونخوا کا اب گورنر وہ امپورٹنٹ نہیں رہ چکا. پہلے فاٹر تھی. چلیے اس کو دیکھتے ہیں. ناظرین مختصر سے وقفے لیتے ہیں اور آ کر پھر کوئی تھوڑی بہت بات چیت کرتے ہیں. کنڈی صاحب سے اگین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا پروفیسر کنڈی صاحب، جس طرح آپ نے کہا، آپ کو لگتا ہے پولیٹیکل سینس کیا کہتا ہے اگین کہ شہباز صاحب ایز پرائم منسٹر اور آصف زرداری ایز پریزیڈنٹ دے وڈ گیٹ along ویل؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دے ہیو ٹو. اچھا ایٹ لیسٹ وہ جو میں نے کہا پہلے سال 2 ہوں گے ان کو، مطلب، اور ان کی کوئی اب میجر ڈفرینسز بھی نہیں ہیں. نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ ابھی تک تو نظر نہیں آ رہی کوئی. پنجاب کا گورنر آپ نے کہا کیونکہ نون نے ان کو اکوموڈیٹ کیا، بلکہ اب تو انڈر کمپلشن کیا، مجبوری تھی. مطلب ہے اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کمیونزم نہ آتا تو یورپ میں لیبر لاز اتنے ویلفیئر نہ آتے. تو تھیسس اینٹی تھیسس. اچھا اب میں چونکہ 2008 میں 2008 سے 2012 تک فارن آفس میں تھا اور میں وزارت خارجہ کا ترجمان تھا، تو میں نے آصف زرداری صاحب بحیثیت صدر کو بڑے قریب سے دیکھا جس طرح یہ کام کرتے ہیں. اکثر ہم پریزیڈنسی میں جاتے بھی تھے، وہاں پہ میٹنگز بھی ہوتی تھی. تو اس وقت چونکہ پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر تھا تو بڑا اپر ہینڈ تھا پریزیڈنسی کا. آصف زرداری صاحب کوڈ کال دا شاٹس. لیکن اب ذرا حالات مختلف ہیں. اب اپر ہینڈ نہیں ہوگا کیونکہ اسپیکر بھی اس وقت ان کا تھا ایبسولوٹلی. اب وہ نہیں ہوگا. لیکن تھوڑا سا مطلب آصف زرداری صاحب اپنے آپ کو اڈیپٹ کر پائیں گے نئی ریالٹیز کے ساتھ؟ اڈاپٹیبلٹی میں میں سر ان 2 لیڈروں سے، میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے وہ نہیں ہے، بس میں نے ووٹ ہر سال میں ہر دفعہ دیتا ہوں. ایک یہ سر اور ایک ہی نواز شریف یہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں سر. شہباز شریف صاحب بھی کر لیتے ہیں. سنا سر شہباز کے بارے میں ہوگا اتنا، اس کی ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز ہیں. نہیں وہ سنا ہے کہ زیادہ اڈیپٹیبل ہیں ایز کمپیئر ٹو ہز اولڈر بردر. وہ تو 1-2-3 ایشو پہ اس نے بڑا سٹینڈ لے لیا تھا نا کہ میں جی مطلب وہ بھائی نے ان کو کہا کہ ایسا نہ کرو. یہ زیادہ ایکوموڈیٹیو ہیں سنا ہے. شہباز شریف کا یہ ہے کہ وی ہیو ٹو لسن. ہم نہیں جا سکتے آرمی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. وہ ٹھیک ہے، جانا بھی نہیں چاہیے ایز سچ. ٹھیک کہتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا سر. لیکن انہوں نے سر جتنا اکوموڈیٹ نواز، یہ محمود خان نے صحیح اب الیکشن لڑ رہا ہے، آئی نو ہم ویری ویل، مطلب بہت پرسنلی اچھا انسان ہے، اچھا بولتا ہے، انجینئر ہے، سول انجینئر ہے. اس کو سر نواز شریف نے جتنی امپورٹنس دی، ایبسولوٹلی آئی ریممبر دیٹ. اپنے چاچے نے نہیں دی ہوگی. بالکل بالکل سر بھائی گورنر وہ بوڑھا، اس کو سنتا بھی نہیں تھا. بالکل. سالیاں سر منسٹر، بھائی منسٹر، and he was uncrowned king of بلوچستان. تو بلوچستان کے تھوڑا سا چونکہ ہمارے پاس وقت مختصر سا ہے، یہ بتائیے کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی چل رہا ہے. اب 13 مارچ تک شاید پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ بھی ذرا اس پہ رکیے. تو کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سیٹیں ملنی چاہیے نا سنی اتحاد کونسل کو. دیکھو جب سر بالکل سر سنی اتحاد کونسل کیا ہے؟ پی ٹی آئی کی وجہ سے. پی ٹی آئی کی وجہ سے تو نام ہم نے سنا ہے اس کا. تو جمہوریت کو جب سر دیکھیں آپ کہتے ہیں جی ملک میں جمہوریت آئے،
تو میں کہتا ہوں یہ راستہ ہے, آپ کہتے ہیں میں تو اس سے نہیں جاتا. تو یہ پھر ان جو پارٹیاں ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, ان کو ریفیوز نہیں کر دینا چاہیے تھا جو الیکشن کمیشن ان کو دی یہ سر سیٹیں؟ نہیں دینا چاہیے تھا, ان کو خود ریفیوز کر دینا چاہیے تھا کہ ہم نہیں لیتے. سر ریفیوز والے نہیں وہ چرچل اور نیروین سٹائل نہیں ہے یہاں, وہ چھوڑ دیں آپ. سر ریفیوز یہ تو دوسروں کے حق میں ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے کہ آپ ان کی سیٹیں اپنے تو لے رہے ہیں. بلکہ ان سے تو وہ بہتر تھا سر, وہ جو آپ کی جماعت اسلامی نے کہا کہ نہیں ہم یہ مینڈیٹ. بالکل, وہ حافظ نے دیکھیں سر یہ رول ماڈلنگ کیا ہوتی ہے, اس کا بڑا یہ ہے کہ آپ نے اگر خود گڑ کھایا ہے تو آپ اس کو نہ بولیں کہ تو وہ یہ اب چونکہ کل پریزیڈنٹ صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا, صدارتی انتخابات تو ہو وہ سکتے تو ہیں, زرداری بن گیا نا سر, وہ تو بن گئے, وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں. جی اچھا اب تھوڑا سا بلوچستان میں مجھے بتائیے کہ بلوچستان کے کیا حالات ہیں اس وقت؟ سر بلوچستان ایک پٹھان بیلٹ ہے, جی ہاں, وہ ٹھیک ہے بزنس امن ہے وہاں, تھوڑی بہت طالبانائزیشن تھی لیکن وہ ٹھیک. ایک بلوچ بیلٹ ہے جو بڑا ہے, وہ بلوچ بیلٹ ہے جس میں 4 سٹیٹس تھی, کالات, بیلا, خاران اور مکران, اور سی بھی ان کے پاس ہے, جغرافیکلی وہ ہے. سر بلوچستان امن سے خالی ہے سر, یہ میں بتاؤں بہت برا حال ہے. تو کس طرح ٹھیک ہوگا, کس طرح ہم ان کو مین اسٹریم میں لائیں گے بلوچ؟ ان میں یہ ہے سر کہ جیسے وہاں پروونشل گورنمنٹ بنے, آپ لوکل باڈی اسٹیبلش کر دیں, وہ جو لڑے ہیں ان کو بٹھاتے, اور یہ زیادہ سر اس پہ جو آگ پہ تیل ڈالنے والی آن دا فلیمز, وہ نواب بگٹی کی ڈیتھ کے بعد ہوا. تو اب تو سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں, تو وہ کی تو ان کو نہیں بنتی تھی, اس کا جو باپ تھا قادر, ٹھیک ہے لیکن اب ہے تو بگٹی ٹرائب سے ہی ہے نا. ہاں لیکن بگٹی کو میں جانتا ہوں سر, بگٹی صاحب کو, یہ عمر میں چھوٹا ہے, اس میں کوالٹیز ہیں سر, ہی شوڈ پلے. کیا کین ہی ریچ آؤٹ ٹو دی ادر فیکشن, ادر پیپل؟ وہ سر وہ ان کے ساتھ وہ فیملی, یہ ہے سر مزوری, 3 بڑی ٹرائب ہیں بگٹی میں, رجی جس پہ نواب تھے رولی, اور یہ اور ایک کلپر. سب سے زیادہ اسٹرینتھ کلپر کی ہے, کلپر اور نواب کی آپس میں یہ ایک ہو گئے تھے, مزوری اور کلپر. اور ان کو پھر نواب گیو دیم ویری ٹف ٹائم, ان کو ریسکیو کیا تھا اس وقت کی پیپلز پارٹی کے حکومت نے, نصیر اللہ بابر نے بڑا ان کو ہیلپ کی تھی. آل مائی سوری کریکٹ می, یہ بگٹی ہے کہ بگتی ہے؟ سر یہ بگٹی ہے. بگٹی ہے کیونکہ ہم سارے لوگ تو اسے بگٹی کہتے ہیں. سر جیسے ہم کندی ہیں نا, تو کندی بھی ہے. وہ سر آپ فیصل کریم کنڈی رشتہ دار تو نہیں ہے؟ اس کی ماں میری سر فیصل کی امی اور علی امین کی امی, یہ میری فرسٹ کزن. ماشاءاللہ, چلیں وہ آپس میں چاچے کی بیٹیاں ہیں سر. اچھا, تو بلوچستان کے حالات میں فورن کتنی ہے انٹرفیئرنس؟ کافی ہے. اچھا, نہیں ہونی چاہیے. نہیں تو کس طرح اس کو روکا جا سکتا ہے؟ ڈیولپمنٹ زیادہ لائی جائے. سر بات یہ کہ آپ کی گورننس اچھی ہو نا, تو پھر آپ سارے معاملات کو ہینڈل کر سکتے, سیٹل ہو جاتے ہیں. دیکھیں سر جو 3rd ورلڈ کنٹریز ہیں, جو دنیا کی کروڈ تقسیم ہے, 1st ورلڈ, 2nd, 3rd, تو جو 3rd ہے یا 2nd ڈیولپنگ, وہاں تو سر انٹرفیئرنس ہوتی ہے. سوڈان میں ہوتی ہے, اب یو نیم اٹ, سوائے کچھ یورپ کے اسٹیبلش کنٹری چھوڑ کے. کس ملک میں نہیں ہوتی؟ دیٹ از کریکٹ, بالکل. اور کسی ملک میں سر 100% پرفیکٹ جمہوریت نہیں ہے, کسی ملک میں. ہاں اگر 100 میں 90% تھنگز گڈ تو A گریڈ ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم 25-30 نمبروں پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ نے آئی ایم شیور کہ وہ کتاب تو ضرور پڑھی ہوگی, وائی نیشنز فیل, قومیں کیوں فیل ہوتی ہیں. جی ہاں, اس کی ہے نا سر, 2 کو آتھرڈ ہے مجھے, وہ کیا نہیں مولو, مجھے نام بھول گئے, مجھے نام ایک میکسیکن ہے خاص, شاید موٹی سی ضخیم کتاب, لیکن بڑی زبردست کتاب ہے. اس میں یہی ہے نا کہ ایکسٹریکٹیو جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جب انسٹیٹیوشنز لوگوں کے لیے کام نہیں کریں گے, صرف ایک خاص طبقے کے لیے کام کریں گے, تب مسائل ہوں گے. اچھا, آپ یہ خیال میں, میرا آخری شاید کویسچن ہے آپ سے یہ, کیونکہ ٹائم ہمارا ختم ہونے والا ہے. اس وقت دنیا میں ایک بحث چل رہی ہے, ایک ڈیموکریسی ورسز اتھارٹیرین رول. تو آپ کے خیال میں پاکستان میں جمہوری جو ہمارا تجربہ یہ ناکام ہو چکا ہے, اب ہمیں شاید چین کا ماڈل اڈاپٹ کرنا چاہیے یا کوئی اور ماڈل دیکھنا چاہیے, اتھارٹیرین ٹائپ ہو جو, یا ہائیبریڈ ماڈل ہو, اس پہ ہی کام کرنا چاہیے؟ سر ہائیبریڈ ہو سکتا ہے. اچھا, if country comes up, yes. اب فار ایگزامپل میں اسکول آف تھاٹ سے ہوں کہ ہمیں ٹرکی کی طرح یونی کیمرل ایک ہی, ہمیں کیا ضرورت ہے 2 پارلیمنٹ کی. اچھا, اب دوسری بات یہ, میں جینڈر سپورٹر ہوں, میں
اور ریزرو سیٹس کے فیور میں لکھا، میں نے مشرف کے فیور میں ایک ہی آرٹیکل لکھا تھا ڈان میں، مور ویمن ان پارلیمنٹ. لیکن کچھ لوگ اب تنقید بھی کر رہے ہیں کہ اب اس کو ختم ہونا چاہیے. لیکن ان کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے سر، وہ بس ایک وہی لوگ ہیں، بار بار آ جاتے ہیں، وہی چہرے. اور سالیاں، مطلب جے او آئی کا میں دیکھتا ہوں ان کے اپنی سالیاں کزنز کو لے آئے، میں جانتا ہوں سب کا یہی حال ہے. اگر آپ دیکھیے پی ایم ایل این کا، پیپلز پارٹی کا، وہی چہرے ہیں، وہی بار بار آ جاتے ہیں ہمارے سامنے. مطلب میں ایک تو سر ہمارے ملک میں جو بڑا فالٹ موروثی سیاست جو ہے، ہماری موروثی سیاست اور پارٹی میں جمہوریت پارٹی نہیں میں ہے، جمہوری، انٹرا پارٹی جمہوری. تو پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے اور ملک میں جمہوریت. چلیے بہت شکریہ پروفیسر منصور کنڈی صاحب، بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. ناظرین انشاءاللہ کل شب 10 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.